اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، اس کے سبق نمبر 18A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اس ضمن میں ہم قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ لیں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ لیں گے۔ گرامر میں آج ہم فاعل، مفعول اور مصدر پڑھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ ساتھ ہوم ورک ہم ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں آپ کو۔ چلیں جی، آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 بار یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، تو اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ سنتے ہیں ایک دفعہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اسے پچھلے سبق میں ہم نے قرآن کے نزول کی جو ریزن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن نازل کیا گیا، ایک بابرکت کتاب ہے، اور یہ کیوں نازل کیا گیا؟ یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ تدبر کریں اس کی آیات کے اوپر، اور تذکر کریں، جو اہل عقل ہیں وہ اس کے اوپر تذکر کریں۔ تو وہاں سے ہم نے 2 چیزیں سیکھی تھی کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد جو ہے وہ ہے تذکر اور تدبر۔ پھر ہم نے تذکر اور تدبر کی جو بھی سٹیپس ہیں وہ دیکھے تھے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن آسان ہے۔ آج جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس ساری بات چیت کا، وہ یہ ہے کہ قرآن آسان ہے، پہلا جو حصہ ہے اس کورس کا، اس لیسن کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا انڈیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کسی چیز کی تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یسرنا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، یسر کا مطلب ہوتا ہے آسان، اور نا کا مطلب ہے ہم نے، آسان کیا ہم نے۔ یسر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور اسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 ملتے جلتے الفاظ ہیں جو کہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں بالکل۔ اور یسرنا کا مطلب ہے ہم نے آسان کیا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، یسرنا، ہم نے آسان کیا۔ القرآن کا مطلب ہے ہم تو اس کو ترجمے کے طور پہ بھی قرآن ہی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم، ہم اس کو قرآن کریم کے نام سے جس کتاب کو ہم جانتے ہیں، یہ اسی قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ ہم نے پڑھا تھا رحمان میں ہم نے پڑھا تھا جو بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں پڑھنا۔ اب ہم سب نے ہم سب کو پتہ ہے کہ اقرا کہ کیا مطلب ہے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھ۔ تو قاری ہم پڑھتے ہیں، قاری کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا۔ تو وہاں سے یہ قرآن نکلا، اور جو آخر میں یہ الف اور نون ہے نا، آن، یہ جو ہے یہ بالکل اسی طرح کا مادہ ہے جس طرح
ہم نے پڑھا تھا رحمان، تو اس سے ملتا جلتا ہے، یہ ایک ہی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ تو قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی چیز، بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ تو جب سے قرآن کریم نازل ہوا اس وقت سے آج تک یہ قرآن جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے لوگ پڑھنے والے ہیں، تلاوت ہر وقت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حفاظ کرام ہیں، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اتنے زیادہ پڑھنے والے ہوں۔ تو یہ اس کا ایک معجزہ ہے قرآن کریم کا، کہ اس کے نام کے اندر جو چیز موجود ہے، نام جو چیز بتاتا ہے آگے نظر بھی آتی ہے وہ چیز۔ تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، 1400 سال سے مسلسل پڑھی جا رہی ہے، اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور لیکن دوسری طرف جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی سب سے زیادہ کتاب بھی یہی قرآن۔ تو اس چیز کو نہ ہم نے امپروو کرنا۔ اور آگے ہے لِذ ذکر، لی کا مطلب ہے لیے، اور از ذکر کا مطلب ہے ذکر۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کا مطلب ہوا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اچھا، ذکر میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یاد کرنا، ٹھیک ہے، دوسرا سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو قرآن جو ہے وہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ یاد کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کتنے زیادہ حفاظ کرام موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو لفظ بلفظ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں اس طرح کے جس کو اتنی شدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یا اتنی اچھے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے کہ ایک حرکت، ایک زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہوتی، مطلب ایک زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس کو یاد کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی ضخیم ہو، اتنے صفحات ہوں، اتنے الفاظ ہوں اس کے اندر، اور اس کو بالکل منوان اسی طرح یاد کر لیا جائے۔ اور دوسرا کس چیز کے لیے آسان ہے؟ سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے 20 گھنٹے کے اندر نماز کو سمجھنے کی کوشش کی، نماز سمجھی، اور تھوڑی سی آسان سی گرامر پڑھی، تو قرآن کریم کے 50% الفاظ ہم نے سیکھ لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، الحمدللہ۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم مطالعے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا تصور اور احساس اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ قرآن سمجھنا، ہم نے سوچا اس کے بارے میں کہ ذکر کسے کہتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ذکر سے کیا مراد ہے، اور اس کے بارے میں ثبوت ہم نے اکٹھے کیے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس میں سے نکالتے ہیں اسباق، تو یعنی کہ تدبر کے بعد ہم کریں گے تذکر۔ تو دعا، عمل سے شکر ادا کریں اس کے آسان ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا، اور اس پلان اور نیت کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد قرآن پورا سیکھیں گے، اپنے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ یہ بات ارشاد فرما دی، تو اگر کوئی بندہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان قرار دے دیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت، قرآن کی ایک 4 آیات کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور یہ عمل کفر ہے۔ تو اس لیے یہ والی بات تو بالکل سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ قرآن مشکل ہے۔ آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا۔ دیکھیں، ہم اردو بولتے ہیں، اردو بولنا آسان ہے، لیکن شروع میں ہم نے تھوڑا ٹائم لگایا تھا اردو کو سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد سے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اسی طرح چلنا، واک کرنا کتنا آسان ہے، لیکن شروع میں بچہ جب
چلنا شروع کرتا ہے تو وہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، تھوڑا وقت لگاتا ہے اس کے اوپر، تھوڑی ہمت کرتا ہے، تھوڑی محنت کرتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو تھوڑی محنت کراتے ہیں، اور وہ اس کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد چلنا زندگی میں اس کے لیے آسان رہتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی ہر کام کو دیکھ سکتے ہیں آپ، کھانا پکانا آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن کھانا پکانا آسان ہے، لیکن بندہ پیدا ہوتے ہی خود سے کھانا بنانا نہیں سیکھ لیتا، خود بخود نہیں آ جاتا، بلکہ پہلے تھوڑا سا وقت لگاتا ہے، تھوڑا سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد اب وہ کھانا بنایا جا رہا ہے، اس کو مطلب روٹین ہے ایک۔ تو اسی طرح قرآن بھی آسان ہے، قرآن مشکل نہیں ہے، لیکن خود بخود سے نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی۔ آپ نے دیکھا ہم نے تھوڑا وقت دیا قرآن کو، 17 گھنٹے دے چکے ہیں ہم، آج ہمارا 18واں گھنٹہ ہے، تو ان 18 گھنٹوں میں ہم نے قرآن کو سیکھ لیا، اچھا 50% قرآن الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو چل کر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو چلنا شروع کیجئے آج سے ہی، کوشش کریں اپنے لیے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دوسروں کو نصیحت کرو قرآن کے ذریعے، تو قرآن ہمیں بہت اچھی طرح سیکھنا ہے تاکہ اس کا انداز بیاں، اس کی دلیلیں، اس کے الفاظ، اس کے جملے جو ہیں وہ ہمیں یاد ہو جائیں، اور ہم اس کو اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ علماء جو ہیں وہ ان کی بات بڑی مؤثر لگتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں جب وہ اپنی کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے، تو وہ دلیل کے طور پہ قرآن کریم کی کوئی آیت ارشاد فرماتے ہیں، کوئی آیت پڑھ دیتے ہیں، پھر اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ ساری جو میرا جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا مجھے۔ تو اس طرح ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی جو قرآن کی دلیلیں ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں، ان کو اس طرح یاد کر لیں کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اچھا، اب دوسرا حصہ ہے، تو پہلا تو یہ حصہ ثابت ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے سیکھنے کے لیے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ قرآن آسان تو ہے ہی، جو کہ ہم نے ایک آیت سورہ قمر کی ایک آیت کے ذریعے دیکھ لیا، بلکہ اس کا سیکھنا بہترین کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم حدیث کیا پڑھیں گے؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ خیرکم، خیر کا مطلب ہے بہتر، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم، کم کا مطلب ہے تم سب میں، تو بہترین وہ ہے تم سب میں، من کا مطلب ہے جو، تو یہ اس کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا ہو کی طرح ہوتا ہے، انگلش ورڈ ہے ہو، اس کی طرح ہوتا ہے، جب یہ جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون، جیسے ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، اور جب یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو، جیسے ہم نے پڑھا تھا سمی اللہ لمن حمدہ، یا ابھی جو ہم پڑھیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو من کا مطلب ہے جو، ٹھیک ہے، تعلم القرآن، اچھا تعلم کا مطلب ہے سیکھا، ٹھیک ہے، تو یہ دو الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں، تعلم اور علامہ، لیکن ان کا جو مفہوم ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تعلم کا مطلب ہے خود سیکھا، ٹھیک ہے، اور علامہ کا مطلب ہے دوسروں کو سکھایا۔ اب یہ دونوں بھی چونکہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کے معنی بہت زیادہ فرق ہیں، تو ان کو ہم کس طرح یاد رکھیں؟ ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم یہی حدیث جو ہے نا یہ اپنے ذہن میں رکھیں، تو میں یہ پتا ہے تعلم القرآن کا مطلب ہے قرآن سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے، علمہ سکھائے اس کو۔ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ہو ضمیر جو ہے یہ اشارہ کر رہی ہے القرآن کی طرف، ٹھیک ہے، تو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔
تو دو باتیں ہوں گی. تعلمہ کا مطلب ہے سیکھنا، لینا، اور علامہ کا مطلب ہے دوسروں کو سکھانا. ٹھیک ہے. اب تک ہم نے ہزاروں سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی. ٹھیک ہے. بچپن سے لے کے اپنی نرسری اسکول میں جب ہم جاتے ہیں وہاں سے لے کے اب تک ہم مسلسل پتہ نہیں کتنی ہزاروں کی تعداد میں کلاسیں اٹینڈ کر چکے ہیں. اسی طرح روئے زمین پہ اس وقت ہزاروں بلکہ لاکھوں کلاسز ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. جن میں کچھ نہ کچھ پڑھایا جا رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ پڑھا جا رہا ہوگا. لیکن یہ جو ساری کلاسیں ہم نے اٹینڈ کی یا جو ساری کلاسیں اس وقت قرآن زمین پہ ہو رہی ہیں، ان میں سے سب سے بہترین کلاس وہ ہے جس میں قرآن کا درس دیا جا رہا ہو، جس میں وہ بہترین لوگ موجود ہیں جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور قرآن کو سکھا رہے ہیں. الحمدللہ ہم بھی ایک ایسی کلاس میں ہی بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان مجلسوں کا یا ان محفلوں کا یا ان کلاسوں کی جو جو ان کی جو حیثیت ہے وہ عام جو کلاسز ہیں ان سے بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں اور کیا اسباق لے سکتے ہیں اس میں سے، اس میں یہ اسباق لے سکتے ہیں کہ پہلے قرآن سیکھنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سکھانے والے کا ذکر ہے. تو سیکھنے والا کون ہے؟ طالب علم ہے. تو یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا، اور بعد میں سکھانے والے کا ذکر ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ قرآن سیکھے یا سکھائے. ٹھیک ہے. تو دو سٹیپس ہیں کہ قرآن سیکھے، پہلے خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں. اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. قرآن کا علم جو ہے وہ کوئی لمیٹڈ نالج نہیں ہے. جیسے ایسے نہیں ہے کہ 1 سال میں یا 2 سال میں یا 8 سال میں 10 سال میں قرآن کا علم آپ ہمیشہ مکمل حاصل کر لیں گے، بلکہ قرآن کا علم تو ختم نہیں ہو سکتا اس وقت. اس لیے ہر انسان جو ہے وہ اپنی موت تک قرآن کا طالب علم ہے. جو بھی قرآن کا سیکھنے والا ہے، قرآن کا استاد ہے، قرآن سکھاتا ہے، وہ خود بھی قرآن سیکھنے کی فیز میں ہے کہیں نہ کہیں. تو ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ ساتھ ساتھ قرآن کو سکھانا بھی ہے. تو جو ہم لوگ ہر سبق کے آخر میں بات کرتے ہیں کہ جی جو کچھ آج ہم نے سیکھا یہ آسان ہے اس لیے آپ دوسروں کو سکھائیے، تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے کچھ بھی سیکھا تو آپ فوراً اس کو سکھانا شروع کر دیں. ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی، ایک اور حدیث پڑھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت ہی ہو. تو جیسے ہی آپ نے ایک آیت سیکھی، ایک آیت کا ترجمہ آپ نے سیکھا، ایک آیت کا مفہوم سیکھا، ایک آیت میں جو اسباق ہیں وہ آپ نے سیکھے، تو آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا یا آپ کے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ آپ نے یہ آیت جو ہے یہ دوسروں تک پہنچانی. تو اس کی تبلیغ شروع کریں. اچھا، اب سیکھنا کیا ہے ہم نے؟ سیکھنے میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ ناظرہ قرآن، اس کے بعد قرآن کا فہم. ٹھیک ہے. ناظرہ قرآن تو ہم سارے پڑھ ہی چکے ہیں، ظاہر ہے ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی تو ہمیں پڑھنی آتی ہی ہے. اس کے بعد قرآن فہمی سیکھنا. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ قرآن کے اوپر غور کیسے کیا جاتا ہے، قرآن کے اندر سے اسباق کیسے نکالے جاتے ہیں. تو قرآن میں غور کرنا سیکھنا ہے، اور دعا کریں، کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ بہترین لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں. اچھا جی، یہ تو پرانی بات ہو گئی. اگلی تیسری جو چیز ہے نا جی، تیسرا جو آج کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تو جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ سب سے پہلا کیا کام ہے، سب سے پہلی جو بات ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے. نہ صرف آسان ہے بلکہ اس کا سیکھنا بہترین کام بھی ہے. تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت امپورٹنٹ، بہت اہم حدیث ہے جو کہ بخاری شریف میں سب سے پہلے نمبر. وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات.
اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یا اعمال تو بس نیتیں ہی ہیں. اچھا، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے اور بہترین کام ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے سب سے پہلا کام کرنا ہے نیت. نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے اس کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. انما کا مطلب ہے بس صرف. یہ دو الفاظ نہیں ہے، کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ انا الگ ہے اور ما الگ ہے. یہ دو الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بس یہی چیز ہے. یہ جو آگے جو بیان کی جا رہی ہے بس یہی چیز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوئے جگہ جگہ. یہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا پڑھیں گے کہ یہ حصر کا مادہ رکھتا ہے. حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو قید کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ انما الاعمال، اعمال تو بس ہیں ہی صرف کیا؟ نیتیں. اعمال ہم نے انما کو یاد رکھنے کے لیے ہم انما کا ترجمہ یاد رکھنے کے لیے ہم یہی جو حدیث ہے یہ یاد رکھیں گے، انما الاعمال بالنیات. اور یہاں سے ہم یاد رکھیں گے کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. الاعمال یہ عمل کی جمع ہے. عمل کا مطلب ہوتا ہے، عمل ہم نے پڑھا تھا عملہ، اس نے عمل کی، اس نے کام کیا یا اس نے عمل کیا. تو عمل کی جمع ہے اعمال. ٹھیک ہے، اور بن نیات یہ دو لفظ ہیں. بی الگ ہے اور انیات الگ ہے. اور انیات کا الف اور تا آخر میں بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، جمع مؤنث ہے. تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ نیہ. تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے نیہ، یہ مؤنث ہے اور اس کی جمع ہے نیات. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے نا ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک صدقہ خیرات کرنے والا، اور تیسرا قرآن کا قاری یا ٹیچر. اور ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے، تو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو شہید کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اپنی جوانی جو ہے وہ تیرے رستے میں دے دی. میں نے اپنی جان، اپنی جوانی، اپنی زندگی تیرے رستے میں دے دی، تو مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری جو نیت تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں جری کہیں، لوگ تمہیں، تو دکھاوا تھا تمہاری نیت میں. تو دکھاوا جو ہے وہ تمہیں اس کا اجر جو کچھ تمہیں ملنا تھا وہ دنیا میں مل چکا. اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں، تو اس کو جہنم میں ڈال دیجیے گا. اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والا ایک سخی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیں گے. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنا مال جو ہے وہ تیرے رستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اور اس کا صلہ جو ہے وہ مجھے جہنم کی صورت میں مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اپنا جو مال دیتے تھے تم، وہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ وہ تم اس لیے دیتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں خیرات دینے والا کہیں، تو لوگ تمہاری تعریف کریں. تو وہ تعریف ہو چکی، تمہاری تعریف تمہیں مل چکی. جس نیت کے لیے تم نے کام کیا تھا وہ نیت تمہاری پوری ہو چکی. اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. تیسرا قرآن کا قاری ہوگا یا ٹیچر ہوگا، جو کہ قرآن کی بہت اچھی قرأت کرتا ہوگا اور قرآن بہت اچھا پڑھاتا ہوگا، لیکن اس کا جو مقصد ہوگا اس کے کام کے پیچھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے دکھاوا ہوگا. تو وہ دکھاوے کے لیے قرآن پڑھاتا ہوگا. وہ تو اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ میں نے پوری زندگی، اے اللہ، میں نے پوری زندگی تیری کتاب کا علم جو ہے وہ دوسروں میں بانٹا. تو میں نے دوسروں کو پڑھایا. میں نے یہ حدیث سنی کہ سب سے بہترین وہ ہے جس نے خود سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا. تو میں نے خود سیکھا اور پھر میں نے دوسروں کو سکھایا پوری زندگی. تو کیا مجھے بھی اس کے صلے میں جہنم دی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اس لیے نہیں پڑھایا یا اس لیے نہیں پڑھا کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تم نے اس لیے پڑھا یا پڑھایا کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا قاری ہے، کتنی اچھی قرأت کرتا ہے، اور کتنا اچھا ٹیچر ہے، کتنا اچھا قرآن پڑھاتا ہے. تو اس جو کچھ تمہاری نیت تھی
وہ تمہیں دنیا میں مل گیا، دنیا میں لوگوں نے تمہاری بڑی تعریف کی، تمہاری قرت کی، تمہارے پڑھانے کے انداز کی بڑی تعریف کی، اور اس کا جو بھی بدلہ تھا وہ تمہیں مل چکا، اب قیامت والے دن تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ کہہ کے اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور ہم نے پھر قرآن کو سکھانا ہے، تاکہ ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کے مصداق ہم بن سکیں۔ اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو کام کرنا ہے یہ اس لیے نہیں کرنا کہ، یہ میں اپنے آپ کو بھی بتا، ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یا ہم لوگوں کی تعریف سننا چاہتے ہیں، یا ہم یہ لوگوں سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا قرآن پڑھاتا ہے، بلکہ ہماری جو ہونی چاہیے، ہماری جو نیت ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو، اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا، وہ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، عام عوام کو شریک کیا جائے، کسی اور شخصیت کو، کسی اور کو شریک کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ عبادت، یہ جو بھی عمل ہے یہ اسی کے لیے ہو جائے جس کو تم شریک کرنا چاہتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور دوسروں کو سکھائیں گے بھی صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ دنیا کے 90% مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم سب سے پہلے خود قرآن سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو قرآن کو سکھانا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا فیلڈ ہے، اس میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ یا بہت اچھا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہم ہر کورس کے آخر میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا یہ QC1 ختم ہو اور آپ ایلیجیبل ہو جائیں تو آپ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ لیں، ٹیچر بنیں، قرآن کریم سکھانا شروع کر دیں۔ جو 50% الفاظ ان 20 گھنٹوں میں آپ سیکھیں گے وہ آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے۔ یعنی کہ 90% مسلمان اگر 2 ارب یا 3 ارب مسلمان ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، عربی پڑھنی آتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا۔ تو اگر ہم ان کو ان کو پڑھا سکیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے یہی عمل جو ہے نا یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہو۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ نیت خالص کرنا کتنا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اب ہمارے یہ جو 4 الفاظ ہم نے پہلے پڑھے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ان پڑھا تھا، اشہد ان میں انا پڑھا تھا، پھر ان پڑھا تھا انشاءاللہ میں، انا پڑھا تھا ان اللہ مع الصابرین میں، اور آج ہم نے پڑھا انما، اور اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ قرآن کریم میں تقریباً 2000 سے زائد دفعہ یہ 5 الفاظ ہیں۔ چلیں جی، آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18B۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فاعل، مفعول اور فعل، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جتنے فعل پڑھے، ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، تو یہ سارے فعل تھے، ٹھیک ہے؟ انہی افعال میں سے کچھ اسماء بھی ڈیرائیو ہوتے ہیں، کچھ اسماء بھی نکال سکتے ہیں ہم، تو وہ اسماء آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا جو لیسن ہے اس میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ ان افعال سے ڈیرائیو کیے ہوئے اسماء ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اسم ہم پہلے پڑھ چکے تھے
اسم کا جو ٹاپک تھا وہ ہمارا ایک حد تک پہنچ کے تو ہمارا وہ تقریباً کلوز ہو چکا تھا، لیکن آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسم ہے۔ تو فائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فائل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو، اور فعل کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو کہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم لوگ اس کے لیے ٹی پی آئی کے اشارے ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے ماضی کے لیے اشارے سیکھے تھے جو تقریباً ہم سینے کے لیول پہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا یفعلو، یفعلونا، مضارع کے لیے ہم نے آنکھ کے لیول پہ اشارہ یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا افعل، امر کے لیے ہم نے یہ اشارہ پڑھا تھا افعل اور افعلو، اور نہیں کے لیے ہم نے پڑھا تھا لا تفعل، لا تفعل۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں فاعل، مفعول اور فعل۔ تو سب سے پہلے اس کے ٹی پی آئی کے اشارے سیکھتے ہیں۔ فاعل کے لیے جب ہم اشارہ کریں گے تو ہم دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، ایسے جیسے کہ کوئی چیز دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام کیا جا رہا ہے یا کوئی چیز دی جا رہی ہے تو اشارہ ہوگا جیسے آپ کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں، فاعل، کرنے والا، ٹھیک ہے۔ مفعول کے لیے اشارہ کریں گے جیسے کوئی چیز لی جا رہی ہے کسی سے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا اشارہ مفعول کے لیے۔ مفعول کا مطلب ہے جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ کوئی بندہ دے رہا ہے تو دینے والا، اور کوئی بندہ لے رہا ہے یا جس کے اوپر وہ دینے والا کام جو ہے اس کا اثر پڑ رہا ہے تو لینے والا۔ اور پھر اس کے بعد فعل جو مصدر ہے، مصدر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام، کسی کام کا نام، یعنی کام کرنا، یہ کام کا نام ہے۔ اب کام کرنا جو ہے نا یہ مصدر ہے، تو مصدر کو ہم ایسے انگوٹھے مکہ بنا کے دائیں ہاتھ سے تو ایسے شو کریں گے جیسے کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی ضرب لگ رہی ہے یا کوئی فتح حاصل ہو رہی ہے یا جیسے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم شو کریں۔ تو یہ تین تو ہو گئے ان کے اشارے، تو فاعل، مفعول اور فعل، یہ تین اشارے ہو، فاعل کا اشارہ، مفعول مفعول کا اشارہ اور فعل کا اشارہ۔ اچھا، تھوڑی سی ہم ریویژن کرتے ہیں۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اسم، فعل، حرف، اور پھر ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ پھر ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے فعلا کا ٹیبل پڑھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا بھی ہے۔ تو یہ اگر میں اب صرف عربی پڑھتا جاؤں اور اشارے کرتا جاؤں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل۔ الحمدللہ ہمارے جو گرامر کے اسباق ہیں ان کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم یہ ٹیبل پڑھتے ہیں تو ہر جو بھی اٹینڈیز ہوتے ہیں ان سب کو ہر بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے فاعل، اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل کے چار اہم باب، چار چیپٹرز ہم نے پڑھے تھے، تو چار گروپ پڑھے تھے۔ وہ گروپ کیا تھے؟ ان کے لیے ہم نے نیمونک یاد کیا تھا۔ کتاب قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامعہ۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں جو ڈیفرنس ہے وہ عین کلمے میں زیر ہے، سامعہ میں باقی سارے ایک جیسے ہیں۔ مضارع میں جو فرق ہے وہ فاتحہ کا جو مضارع ہے یفتحو ہے، لیکن ناصرہ میں عین کلمے کے اوپر پیش ہے، اور داربا میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے، اور جو سامعہ کا مضارع ہے وہ یفتحو کی طرح ہی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب امر پڑھے تو ہم نے دیکھا کہ عنصر میں ناصرہ کے ٹیبل میں صرف پیش آئے گی، باقی سب میں زیر ہی رہے گی، اور جو پیش اور زیر ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں وہ اسی طرح کنٹینیو ہوگی۔ اچھا، آج کے سبق میں ہمارا کام ہے فا، عین، لام کلمہ اگر ہمیں پتہ ہو تو اس سے فاعل کیسے بنانا ہے۔ ثلاثی مجرد میں فاعل بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ فا، عین اور لام کلمے کے درمیان میں الف لگا دیں، فا اور عین کے درمیان میں الف لگا دیں۔ تو آپ یہ امیجن کریں کہ فا آ لا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فاعل بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ فا کے بعد الف لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور عین کلمے کے نیچے زیر لگائیں گے۔
ایسے ہی ہے، ایسے ہی بنے گا فائل. یس سر. فعلا اگر لکھا ہوا آپ کے پاس فعلا، ٹھیک ہے، تو اس کو فائل بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ فا کے بعد الف لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور عین لام کے کے نیچے بعد زیر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا فائل. ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ کو کہوں کہ فاتحہ سے فائل بنانا ہے تو آپ کیسے بنائیں گے، کیا کہیں گے؟ فاتح ہوں. فاتحون. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئیے کہ کیسے بنا فاتحون؟ کسی کو نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں بے شک. ٹھیک ہے، لگتا ہے سمجھ آ گئی ساروں، کوئی کچھ بھی نہیں پوچھ رہا یا کسی کو سمجھ نہیں. اچھا، جالا سے اگر فائل بنانا ہوتا، جائلن. جائلن، تو فاتحہ کا فائل ہے فاتحن، فتح کرنے والا یا کھولنے والا. فاتحہ تھا، اس نے کھولا، تو کھولنے والے کو کہتے ہیں فاتحن. ٹھیک ہے. جالا کا مطلب تھا اس نے بنایا، تو جائلن کا مطلب ہے بنانے والا. بنانے والا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو پہلا جو گروپ تھا وہ ہو گیا. دوسرا گروپ اگر دیکھیں، ناصرہ کا فائل کیا بنے گا؟ ناصرن. ناصرن. ناصر. ٹھیک ہے، ناصرہ تھا اس نے مدد کی، ناصرن مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. تو ناصرہ کے بعد کیا تھا؟ ذاکرہ، ذاکرون. ذاکرن. ٹھیک ہے، ذاکرن ذکر کرنے والا. خالقہ، خالقن. خالقن پیدا کرنے والا. اس کے بعد عبدہ، عابدن. عابدن عبادت کرنے والا. پھر یہ دوسرا ہو گیا گروپ. تیسرا گروپ ہے جی داربا. داربا کا فائل کیا بنے گا؟ ضاربن. داربن. داربن کا مطلب ہے، داربا کا مطلب تھا اس نے مارا، داربن کا مطلب ہے مارنے والا. تو یہ تیسرا ہو گیا. سامعہ چوتھا جو گروپ تھا، سامعہ کا سامعون. سامعون جب سننے والا. سننے والا. تو قرآن کریم جب تراویح میں جب تلاوت کیا جاتا ہے تو پیچھے ایک سامع ہوتے ہیں جو حافظ صاحب جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ان کو سن رہے ہوتے ہیں، باقی سارے تو سو رہے ہوتے ہیں. تو سامعون جو ہوتے ہیں نا وہ سن رہے ہوتے ہیں، سامعون. اچھا، پورا دن روزہ رکھا ہوتا ہے، عربی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، سو ہی رہے ہوتے ہیں باقی سارے. سامع تو ایک ہی ہے نا، باقی سارے تو کوئی سامع نہیں ہے. سامع تو ہم کہتے ہیں کہ سامع تو ایک ہی ہیں جی، سامع صاحب تو ایک ہی. سامع کی چونکہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کی جاگ رہے ہیں. ہاں جی، یہی. تو انشاءاللہ اس دفعہ جب ہم قرآن سنیں گے تو ہمیں کچھ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اچھا، سامعون. آگے تھا جی عاملہ. عاملون. عاملہ تھا اس نے عمل کیا، اور عاملون عمل کرنے والا. تو کہتے ہیں نا عامل بابا پتہ نہیں کون سا وغیرہ وغیرہ. اور عالمہ اس نے جانا، عالمن. عالمن، عالم کہتے ہیں نا، عالم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. عالمن کا مطلب ہے جاننے والا. تو یہ ہو گئے ہمارے سارے فائل. تو فائل تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مفعول بھی بہت آسان ہے. مفعول بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ فعلا کو کیا کریں گے مفعول بنانے کے لیے؟ مفعول بنا دیں گے، بس مفعول بنا دیں گے. ویری گڈ. فعلا سے مفعول بنا دیں گے. کیسے بنے گا؟ پہلے میم لگے گا، مفعول، عین کے بعد واو لگے گا، اور ایسے ہی ہے. جی بالکل. میم فے عین واو لام. ٹھیک ہے، تو میم فالتو ہو گیا اور واو فالتو ہو گیا یہاں پہ، تو یہ بن گیا مفعولن. جی. فعلا کا مفعولن جس پر کام کیا گیا. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے سوچ سوچ کے بتائیں کہ کیا ہوگا. تو فعلا کے بعد تھا فاتحہ. مفتوحن. مفتوحن. مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتح کیا گیا یا جس کو کھولا گیا. ہم نے پڑھا تھا فاتحہ اس نے کھولا، تو مفتوحن جس کو کھولا گیا. اچھا، اس کے بعد تھا جی جعلا. مجعول. مجعول. مجعول جس کو بنایا گیا. اچھا، اس کے بعد یہ تو ہمارا پہلا ختم ہو گیا، فعلا والا، فاتحہ والا جو گروپ تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرا گروپ ناصرہ. منصور جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، جس کی مدد کی گئی.
پھر جی خالقہ مخلوق 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 جس کو پیدا کیا گیا. پھر جی ذاکرہ مذکور 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 جس کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. ذاکرہ کے بعد تھا عبدہ معبود معبود جس کی عبادت کی گئی. جی اچھا اس کے بعد داربہ مضروب مدروب جس کو مارا گیا. تو زید بیچارہ جس کو ہم نے پورے کورس میں بہت مارا وہ مدروب تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تیسرا گروپ ختم ہو گیا. اس کے بعد تھا جی سامعہ مسمون مسمون. تو مسمون کا مطلب ہے جس کو سنا گیا. تو قرآن جی سنا جا رہا ہوتا ہے تو قرآن مسموع ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے جی عالمہ معلوم عالمہ معمول 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 جس پر عمل کیا گیا. کہتے ہیں نا عامل ہے اور ایک معمول ہے. اچھا اور اس کے بعد عالمہ معلوم 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 جس معلوم کو جانا گیا جس کو جانا گیا. تو عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا اور معمول جس کو جانا گیا. جی ٹھیک ہے. اور مصدر جو ہے وہ بڑا آسان ہے. مصدر کیسے ہوگا؟ فعلہ کا مصدر ہے فعل. تو کوئی فالتو لفظ نہیں استعمال کرنا درمیان میں, آخر میں صرف تنوین لگ جائے گی. جی اور این ٹھیک کے ہے. بس این جازم ہو جائے گی ساکن ہو جائے گی ہاں جی این ساکن بھی ہو سکتی ہے, این ساکن نہیں بھی ہو سکتی ہے. نہیں مصدر بھی ہو کا کوئی سکتی فارمولہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بالکل بس اب ہمیں یہ ہوگا کہ بس آخر میں ڈبل پیش لگ جائے گی. تو اس سے پہلے جو بھی جیسے بھی آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مصدر کیا ہے. تو فعلہ کا مصدر ہوا فعل. فعل ٹھیک ہے. فعلہ کا مصدر ہے فعل. جعل کا مصدر ہے جعل جعل. فتح کا مصدر ہے فتح. تو ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح تو فتح. پھر اس کے بعد خالہ کا نہیں ناصرہ نصر نصر مدد کرنا. پھر اس کے بعد ناصرہ خالہ کا خلق خلقن پیدا کرنا. پھر آبادہ عبد عبد عبادت عبادت ہے. اس کا جو مصدر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس کا مصدر ہے عبادت. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے وہ فارمولے سے ایکسیپشن ہوگی. تو آبادہ کا مصدر ہے عبادت. پھر آبادہ کے بعد ہے ذاکرہ ذکر ذکر. داربا دربن دربن کا مطلب ہے مارنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی سامعہ سمون سننا. پھر اس کے بعد ہے جی عالمہ علم علم. اور عاملہ عمل. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے ہمارے, یہ آج کا سبق ہمارا ختم ہو گیا. بس ہمارا سبق آج کا یہی. اب دیکھ لیتے ہیں سلائیڈز میں کیا. تو فعلہ سے فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, اور فعل کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو فعلہ سے ہم نے پڑھا فاعل مفعول فعل. اشاروں کے ساتھ ہم یاد کریں. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر کام کا اثر پڑا, فعل کام کرنا. تو اس طرح ہمارے ٹیبل میں یہاں تک تو سارے افعال تھے, یہ لا تفعلوا تک افعال تھے. اس کے بعد یہ 3 مصدر شامل ہو جائیں گے, 3 اسماء شامل ہو جائیں گے. اسماء کیا ہیں؟ فاعل مفعول اور فعل. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو بول چال میں کیسے استعمال کریں گے؟ اگر پوچھا جائے حل انت فاعل, کیا آپ نعم انا کام فاعل کرنے والے ہیں؟ تو جواب ہوگا میں کام کرنے نعم والا انا ہوں. فاعل, جی ہاں میں کام کرنے والا ہوں. حل انتم فاعلون, کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ تو نعم انتم کی نحن جگہ ہمیں پہلے ہی فاعلون. پتا ہے کہ انتم کی جگہ نحنو لگ جاتا ہے. نعم نحنو فاعلون, جی ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں. اچھا فاتحہ کا ہم نے پڑھا فاتح مفتوح اور فتح. فاتح کا مطلب ہے کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, اور فتح کھولنا.
بول چال کیسے کریں گے؟ حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ نام انا فاتح، جی ہاں میں کھولنے والا ہوں۔ اور اگر اس کا جو دوسرا ہے مفتوح، مفتوح، مفعول اس کو استعمال کرنا ہو تو ہم کہیں گے حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہے ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب نعم ہوگا المسجد نعم مفتوح۔ المسجد مفتوح۔ تو غائب کی جب بھی بات ہوگی وہ اسی طرح آگے چلا جائے گا، لیکن آپس میں جب ہم بات کریں گے انتا انا ہو جائے گا اور انتم نحنو ہو جائے گا۔ جی اچھا، جعل کا ہم نے پڑھا جاعلن بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا۔ حل انت جاعلن، کیا آپ بنانے والے ہیں؟ نام انا جاعل۔ حل انتم جاعلون، کیا آپ سب بنانے والے ہیں؟ نام نحن جاعلون، جی ہاں ہم سب بنانے والے۔ پھر ناصرہ کا ہم نے پڑھا ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا۔ تو اگر پوچھا جائے حل انت ناصر، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ نام انا ناصر۔ اور اگر پوچھا جائے حل انت منصور، کیا آپ وہ ہیں جس کی مدد کی گئی ہے؟ کیا آپ مدد کیے گئے ہیں؟ نام انا منصور، جی ہاں میں مدد کیا گیا ہوں۔ خالق، خالق کا تھا خالقن، مخلوقن اور خلقن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذاکرہ کا ذاکرن، جس کو یاد کیا گیا، یاد کرنے والا، ذاکرن یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا گیا، ذکرن یاد کرنا۔ تو سوال پوچھا جائے حل انت ذاکرن، کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں؟ نام انا ذاکرن۔ حل انتم ذاکرون، کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں؟ نام نحن ذاکرون۔ تو ذاکر کی جمع جو ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا نا، مسلم کی جمع مسلمون، تو ذاکر کی جمع ذاکرون، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، اور عبادتن مصدر ہے اس کا، عبادت کرنا۔ حل انت عابدن، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ نام انا عابدن، میں عبادت کرنے والا۔ حل انتم عابدون، کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہیں؟ نام نحن عابدون، جی ہاں ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ یہ واو نون کا کنسپٹ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی نا؟ عابد ہم نے پڑھا تھا مسلم کی جمع مسلمون، جی جی تو اسی طرح عابد کی جمع عابدون، ٹھیک ہے۔ ذاکر کی جمع ذاکرون یا ذاکرین بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ عابدن ہے تو اس کی جمع عابدون ہوگی۔ اچھا، اور اسی طرح مصدر جو ہے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں حل الذکر عبادت، کیا ذکر کرنا عبادت ہے؟ نام نام الذکر عبادت، جی ہاں ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر داربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، دربن مارنا۔ حل ہوا داربن، اب ہوا جب بھی استعمال ہوگا تو جواب ہوا سے ہی آئے گا، ہم جب بھی استعمال ہوگا تو جواب ہم سے آئے گا۔ تو حل ہوا داربن، نام ہوا داربن، اور دارب کی جمع ہوگی داربون۔ حل ہم داربون، کیا وہ سب نام ہم مارے گئے ہیں؟ نام نہیں، وہ سب مارنے والے ہیں۔ نام ہم داربون، جی ہاں وہ سب مارنے والے ہیں۔ پھر سامعون سننے والا، مسموعون جس کو سنا گیا، اور سمعون سننا۔ پوچھا جائے حل انت سامعون، کیا آپ سننے والے ہیں؟ تو جواب ہوگا نام انا سامعون، جی ہاں میں سننے والا ہوں۔ اور اگر اس کی جمع کرنی ہو حل انتم سامعون، کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ نام نحن سامعون، جی ہاں ہم سب سننے والے ہیں۔ پھر عالمہ کا ہم نے پڑھا تھا عالم، معلوم اور علم، ٹھیک ہے۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، اور علم جاننا۔ اور عاملہ کا ہم نے پڑھا عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل عمل کرنا۔ عمل۔ الحمدللہ۔
تو یہ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا، آسان تھا، تو انشاءاللہ یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یاد ہو جائے. آج کا نقطہ تعلیم: کیا آپ کسی کو کھانے کی دعوت پر بلائیں مردہ اور بیزار آواز میں تو وہ کیا آئے گا؟ نہیں آئے گا. زیادہ چانسز تو یہ ہے کہ نہیں آئے گا. وہ شخص جو ہے وہ بھوکا رہنا پسند کرے گا بجائے اس کے کہ بیزار بد دل دعوت قبول کرے. تو اپنے ذہن کو دعوت دیں گرامر کی پریکٹس کرنے کے لیے اور معنی یاد کرنے کے لیے. تو اس کو پہلے تیار کریں، انتھوزیاسٹکلی اس کو دعوت دیں، اس کو جوش اور جذبے کے ساتھ دعوت دیں. تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ اگر آپ گرامر یا کی پریکٹس کریں گے، معنی یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو پاسبل نہیں ہو پانے والا. بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا. الحمدللہ سبق نمبر 18 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ 222 ہو گئے ہیں، جو قرآن کریم میں 40,469 دفعہ ہیں. 50% والا ہم ہدف کراس کر چکے ہیں آلریڈی. تو قرآن کریم میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں: 2 پڑھنے کے، 2 تلاوت کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور ٹیچر بنیے. جو کچھ آپ نے سیکھا دوسروں کو سکھائیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا. آپ خود اچھا سیکھیں گے اور بعد میں ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سسٹر فضیلہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، ابھی تو کلاس شروع بھی نہیں ہوئی. جی السلام علیکم جی سر، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اب ہمارا کوئز ہوگا فائنل، اس میں سارا ہی کورس انکلوڈیڈ ہوگا یا جو ہم فرسٹ کوئز میں دے چکے اس کے بعد والا ہی ہوگا 11 سے آن ورڈز؟ نہیں، سارا ہوگا اس میں. السلام موڈیولر علیکم. سسٹم نہیں ہے، موڈیول نہیں تھا کہ ختم ہو گیا. سر یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا پھر. بس سسٹر ایسے ہی ہے، جی اتنا ٹھیک زیادہ ہے. تو نہیں ہے، نماز ہی ہے صرف. السلام لیکن علیکم اس سے پہلے سر. نا ہم ریوائز کریں گے، آپ پریشان نہیں ہو. تو آج ہم 18th لیسن پڑھ رہے ہیں، کل 19th پڑھیں گے، اگلے ٹیوزڈے کو 20th پڑھیں گے، اور اگلے وینسڈے کو ہم ایک کمپلیٹ ریویژن کریں گے. تو لیسن نمبر 1 سے لے کے 20 تک سارا کچھ ریوائز کریں گے. تو وہ جو ریویژن ہوگی نا اس میں بہت ساری چیزیں ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، الحمدللہ قرآن آسان ہے. السلام علیکم سر. جی جی پوچھیں. سر یہ ٹیسٹ کب ہوگا فل بک کا؟ یہ سسٹر اگر آپ میں آپ کو دکھا پاؤں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ. تو ہمارا جو لیسن پلان ہے ہم بالکل اپنے پلان کے مطابق جا رہے ہیں. جی جی یہ میں اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں یہاں پہ لیسن پلان کھولتا ہوں. تو نیکسٹ ویک میں ہم 20th اور ریویژن کریں گے. تو اس سے نیکسٹ ٹیوزڈے کو یعنی کہ 11 کو. 11 نومبر کو، جی ٹھیک ہے، رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک فائنل کوئز ہے ہمارے. اوکے. اور ٹھیک ہے 18th کو رزلٹ ہے ہمارا. جی، 18th کو رزلٹ ہے ہمارا. 18th کو رزلٹ ہے اوکے انشاءاللہ. سر. تو آپ اس لوگوں کے نے بعد اس ویک میں اپنی لیسن جو آپ کی ورک بکس ہیں وہ کمپلیٹ کر لینی ہے. جی وہ کمپلیٹ کر کے آپ نے 4 نومبر سے پہلے اپنی ورک بکس جو ہیں وہ جمع کرو. سر تو ہم فل ورک بک کیسے سبمٹ کرائیں گے آپ کو؟ وہ آپ نے پی ڈی ایف بنا کے نا، پی ڈی ایف بنانے والے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، جی جی ان میں سے جو ہم لوگ عام طور پہ یوز کرتے ہیں وہ کون سا ہے، کیم اسکینر ہے. جی جی تو کوئی بھی خیر، کوئی بھی آپ
ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں، اس میں سے اس کی تصویریں کھینچیں گی، PDF بنائیں گی، اور وہ آپ سسٹر نمرا کو سینڈ کر دیں گے. سسٹر نمرا ان کو چیک کریں گی، اور چیک کر کے پھر وہ آپ کے مارکس لگا دیں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، وہ میں پاسٹ 1-2 ویکس میں کلاسز نہیں لے سکی، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، مجھے ڈائریا تھا نا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اسائنمنٹس اب ہم اس ویک نیکسٹ ویک تک سبمٹ کرا سکتے ہیں جی نا گھر میں؟ اسائنمنٹ ساری اوپن ہے. اسائنمنٹ نمبر 1 سے لے کے 19 آج اوپن ہو جائے گی، 18-19 آج اوپن ہو جائے گی. تو جی اسائنمنٹس جی ابھی ساری اوپن ہے. مڈ جی کوئز جی. صرف کلوز ہے، باقی ساری اسائنمنٹس اوپن ہے، تو وہ آپ ٹھیک ہے اٹیمپٹ کر سر. سکتی ہیں. تھینک یو. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ کا جو ابھی تک جتنے آپ لوگوں نے ریزلٹس جو لیسنس کوئز کیے ہوئے ہیں نا، ان جی ساروں جی. کا ایک کمپائلڈ ریزلٹ بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا، تاکہ آپ دیکھ لیں. کبھی کسی سے غیر ارادی طور پہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، یا درمیان میں کسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی کوئز آپ اٹیمپٹ نہیں کر سکے، تو وہ اس میں آپ کو شو ہو جائے گا کہ آپ کا یہ مسنگ ہے، تو آپ وہ اچھا، فل کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئز بھی ہم فل کر سکتے ہیں ابھی؟ کوئز تو نیکسٹ ویک؟ کوئز تو بند ہو چکا نا، کوئز تو اب نہیں ہو سکتا. تو باقی جو نہیں لیسنز ہیں، سر، وہ ہوم ورک کوئز کی بات کر رہی ہوں، ہوم ٹیسٹ ورک کوئز کی. کوئز، ہاں جی ہوم ورک کوئز آپ کر سکتے ہیں. ہوم ورک کوئز کو اصل میں کوئز. ہم ہوم ورک کوئز نہیں کہتے نا، ہم ہوم ورک ہی کہتے ہیں بس. کوئز اوکے تو سر. مڈ کوئز ہے اور فائنل کوئز ہے، بس یہ دو ہیں، باقی نہیں تو نہیں، ہوم ورکس ہیں. وہ تو میں نے دے دیا تھا سر، اس میں میرے مارکس آگے تھے. بس میں نے یہ ہوم ورک کا پوچھنا تھا، یہ میں انشاءاللہ 1-2 ویکس کا میرا رہتا ہے، وہ سبمٹ کرا دوں گی میں. جی وہ جو کمپائلڈ ریزلٹ بھی آپ کو پہلے مل جائے گا نا، تو اس کا فائدہ جی یہ جی ہوگا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی ہوم ورک مسنگ ہے، تو وہ اس کو ہوم ورک اٹیمپٹ کر سکتا ہے اس دوران. جی جی سر. اوکے سر. تھینک یو. ٹھیک ہے، وہ نیکسٹ ویک میں آپ کو شیئر کر دیں گے. جو ٹیوزڈے کے بعد پورا ویک ہوگا آپ کے پاس جی جی ایگزام اپنے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے. وینسڈے کے بعد جی اگلے ٹیوزڈے تک، تو اس جی. دوران آپ کو وہ شیئر کر دیا جائے گا، تاکہ آپ فل کریں. اوکے سر وہ PDF تو بنانا نہیں آتا، وہ کیسے بنے گا؟ وہ سسٹر بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، بہت آسان چیز ہے. وہ آپ نا میں آپ کو وہ ایک اس پہ شیئر بھی کر دوں گا. کیم اسکینر ایک ایپ ہے، جی اس میں جیسے موبائل سے جی تصویریں کھینچتے ہیں نا، بس اسی طرح وہ آپ پیجز کھول کھول کے ان کی تصویریں کھینچیں گی، اور آخر میں وہ خود بخود PDF بن جاتی. تو یہ ایک ایپ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایپس ہیں، بہت سمپل ہیں یوز کرنی. جب آپ یوز کرنا شروع کریں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ورنہ تھوڑی سی ہیلپ لے لیں کسی سے، آپ کی فیملی میں یا آپ کی گھر میں کوئی ایسا ہوگا جو موبائل یوز کرنے میں پرو ہوگا، تو اس کی تھوڑی سی ہیلپ لیں گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہے.